بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حسینی عاشور کے حقیقی تصورات کو سمجھنے میں کس حد تک کامیاب رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے عاشورہ تک جانے میں ان گنت الفاظ جیسے انصاف، اخلاقیات، اقدار اور شہادت پر زور دیا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم امام حسین علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں ان کے فرزندوں، اہل و عیال، اصحاب اور شہداء پر نیز صحرائے کربلا سے لے کر آج تک اور ہر اس دن تک جب تک کچھ لوگ یال صراط الحسین اور عاشورہ کے اقدار کا پرچم لیے اٹھے اور اٹھیں گے، شہادتیں پیش کی اور آئندہ بھی شہادتیں پیش کریں گے، سب پر بصد احترام و ادب سلام کرتے ہیں اور عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ عرض ہے کہ ان دنوں جہان تشیع میں، جہان اسلام میں امام حسین اور کربلا والوں کی یاد میں ایک عظیم الشان تحریک برپا ہے۔ شاید نہیں بلکہ یقیناً امیر شام اور یزید اور ان جیسے دوسرے لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ ہزاروں کچھ 100 سالوں بعد تاریخ کا سب سے بڑا انسانی اجتماع امام حسین علیہ السلام کے نام پر ہوا کرے گا، جبکہ دوسری جانب کسی کو یہ تک معلوم نہیں کہ یزید لعین کی قبر کہاں ہے۔ کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ سب کا خیال تھا کہ کربلا سے متعلق ہر چیز عاشورہ کی صبح سے عاشور تک، عصر عاشور تک ختم ہو گئی ہے۔ دسیوں یا ایک روایت کے مطابق 100 سے کچھ زیادہ افراد شہید کر دیا گیا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ ثانی زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب یزید کے محل میں زنجیروں میں جکڑی کھڑی تھیں، وہاں آپ نے فرمایا، تم نے سوچ لیا ہے کہ تم نے ہمارا کام تمام کر دیا ہے؟ یہ خطاب یزید سے کر رہی تھیں۔ تمہارا خیال ہے کہ ہم ختم ہو گئے ہیں، لیکن جان لو کہ آج تمہارا اختتام ہو گیا ہے اور اب ہم ابد تک ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا جملہ ہے۔ قید میں زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک خاتون دنیا کی سپر پاور کے سامنے، اس وقت کی سپر پاور کہ اس وقت اسلامی خلافت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، فرمایا تم نے ہمیں مٹانے کا ارادہ کیا تھا، ہمارے نام کو ختم کرنا چاہتے ہو، تم لوگ مٹ جاؤ گے اور ہم باقی رہیں گے۔ آج تمہارے اختتام کا دن ہے اور ہمارے آغاز کا دن ہے۔ یہ ہے جناب زینب کی گفتگو۔ اس موقع پر یزید نے قہقہہ لگایا اور مذاق اڑایا۔ آج وہ یزید نہیں ہے کہ دیکھتا 1400 سال بعد کیا صورتحال ہے۔ یہ بڑا اعزاز ہے کہ شیعوں نے 1000 سال سے زیادہ عرصے تک مرثیہ و نوحخانی اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کے ذکر مصائب کو اپنے آنسوؤں کے ساتھ اس خون کو خشک نہیں ہونے دیا، اس خون کو تازہ رکھا ہے۔ اور آج دنیا میں عالم اسلام میں کوئی انقلاب اور ظالم مخالف تحریک شروع نہیں ہوتی جب تک کہ وہ براہ راست یا بلا واسطہ نام حسین سے جڑی نہ ہو، چاہے وہ مشروطہ انقلاب ہو، اس سے پہلے تحریک تمباکو، پھر تیل کے قومیانے کا معاملہ، پھر 15 خرداد، پھر انقلاب اسلامی، پھر مسلط کردہ جنگ اور آج تک دفاع مقدس، دفاع حرم، یمن، لبنان، غزہ، فلسطین میں حاصل ہونے والی کامیابیاں، نیز ابھی جو جہاد جاری ہے، یہ سب خون حسین اور کربلا کا مرہون منت ہے۔ یعنی کسی محاذ پر کوئی آپریشن ایسا نہیں تھا جو سید الشہداء کے نام اور ان کے نوحے سے شروع نہ ہوا ہو۔ اب یہ کہ آج امام حسین علیہ السلام سے ہم کیا سیکھیں؟ دیکھیے، ہمارے ہاں شیعت کے 2 انداز ہیں۔ ایک بہت سادہ اور آسان ہے اور سارا سال ان کا قرآن و سنت، اہل بیت اور امام حسین سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ ان کے مطابق خاندان، بازار، میڈیا، فنکاری، تعلیم و تربیت، بین الاقوامی روابط کا کربلا، عاشورہ یا امام حسین سے کیا واسطہ ہے؟ یعنی سوال یہ ہے کہ امام حسین نے ہمیں طرز شہادت کے ساتھ طرز زندگی سکھایا یا نہیں؟ ہم میں سے بعض کے مذہبی دن یہی عاشورہ، 9 محرم، 10 محرم اور کالے کپڑے پہننے سے متعلق ہیں۔ باقی زندگی اور دوسری جہتوں میں اور زندگی کے دیگر امور میں ہمارا ان سے زیادہ لینا دینا نہیں ہوتا۔ ہم میں سے اکثر لوگ کافی معلومات بھی نہیں رکھتے، مذہبی بصیرت بھی نہیں رکھتے، مذہبی شعور تو کجا۔ ہم میں سے جو لوگ معلومات رکھتے ہیں بڑے ہوشیار بنتے ہیں اور چپکے سے دوسری راہ
اختیار کر لیتے ہیں، یعنی جیسے ہم کچھ نہیں جانتے۔ میرا خیال ہے کہ ان مسائل کے بارے میں کچھ باتیں کریں۔ بعض الفاظ، جملوں اور روایات پر بات کرنے سے بہتر ہے کہ ہم خود امام حسین سید الشہداء کی فرمائشات کو سامنے رکھیں، ان کی باتیں سنیں اور دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام ہم سے کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک تحریک ہیں۔ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے طرز زندگی میں تلاش کرنا چاہیے، جنہوں نے حسینی تحریک اور کربلا کے واقعے کو صدیوں تک کے لیے زندہ رکھا ہے۔ اب اگر ہم حسینی طرز زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ہم نے اپنی پوری زندگی میں اسے کتنا پایا، ہم کتنا راستہ طے کر چکے ہیں، ہمیں اس چیز کے لیے کیا کرنا چاہیے جس کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی، اپنے آپ کو ظلم سے دور رکھا، اپنے خاندان کی قربانی دی تاکہ وہ مقصد باقی رہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کے پیچھے جائیں؟ میں ان کے اپنے بیانات کو دستاویز سند بنانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں ایک آسان شیعت ہے جو آج کی نہیں ہے بلکہ اہل بیت کے زمانے میں سید الشہداء کے دور میں بھی یہ شیعت موجود تھی۔ تقریباً تمام اہل بیت سے ہمارے پاس روایات ہیں کہ بعض لوگ ان کی خدمت میں آتے اور شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ امام علیہ السلام ان کے ساتھ قدر سختی سے بات کرتے تھے اور فرماتے، اگر تم شیعہ ہونے کا دعویٰ کرو گے ہم تمہیں جھٹلا دیں گے، تم جھوٹے ہو اور ہمارے شیعہ نہیں ہو، لیکن اگر صرف ہمارے چاہنے والے ہو تو ہم تمہارا احترام بھی کریں گے اور خوش آمد بھی کہیں گے۔ ایسی روایات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام اہل بیت علیہم السلام سے نقل ہوئی ہیں۔ میں بطور مثال ایک روایت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے بیان کرتا ہوں۔ واقعہ کربلا سے کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ایک شیعہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا، اے فرزند رسول، میں آپ کا شیعہ ہوں، میں ایسی جگہ سے آیا ہوں جہاں سب لوگ آپ کے حامی ہیں، حالانکہ امیر شام کی حکومت کا سخت دباؤ ہے۔ وہ مکتب امام علی علیہ السلام کے پیروکاروں کو گھر گھر اور گلی گلی تلاش کرتے ہیں اور انہیں تکلیفیں دے کر قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے شیعہ ہیں۔ اس صورتحال میں بھی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کوئی لگی لپٹی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ شخص کہتا ہے، یا ابن رسول اللہ، انا من شیعتکم۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، غیر متقی انسان کی طرح بات نہ کرو۔ کہتا ہے، مولا کیا مطلب؟ فرمایا، لا تدعین شیئا یقول لک اللہ کذبت وفجرت فی دعواک۔ کوئی ایک لفظ بھی نہ کہو کہ خدا تعالیٰ فوراً تمہیں جھٹلائے اور کہے کہ تم جھوٹے اور فجرت بدعنوان ہو، کرپٹ ہو، یعنی ان لوگوں کی طرف سے شیعت کا دعویٰ جو اس طرز پر زندگی نہیں گزارتے اور بالکل اس راستے پر نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ فجور بدعنوانی ہے، فسق و فجور ہے، ایک اور بڑا جھوٹ ہے جو تم اپنے آپ سے، مجھ سے اور سب سے بڑھ کر خداوند متعال کے بارے میں کہتے ہو، اور خدا تعالیٰ تمہیں جھٹلاتا ہے۔ وہ آدمی جھنجلا گیا، کہا، کیسے؟ میں نے کیا کہہ دیا ہے؟ شاید سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اس آدمی کو اچھی طرح پہچانتے تھے کہ یہ ان مذہبی لوگوں میں سے ہے جو اپنے کام، اپنی زندگی، کسب و کار، خاندان وغیرہ میں کھویا ہوا ہے، اور اسے میری سیاست، ذمہ داریوں اور فرائض سے کوئی خاص تعلق یا لگاؤ نہیں ہے۔ وہ اپنی زندگی آرام سے گزارنا، منافع کمانا، مزے کرنا چاہتا ہے، عافیت چاہتا ہے، ساتھ میں چاہتا ہے کہ شیعہ بھی رہے اور عزاداری بھی کرتا رہے۔ امام حسین علیہ السلام شیعہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، یعنی طرز زندگی بیان فرماتے ہیں۔ ان شیعتنا من سلمت قلوبهم من کل غش و غل و دغل۔ فرمایا، شیعت اور ایمان کو ان چیزوں کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا جو آج کل آپ کی پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ کس طرح؟ ایک یہی غل و غش، اس کا مطلب ہے بازار میں جھوٹ بولنا، مال میں ملاوٹ، دھوکہ کرنا، ان وعدوں کی خلاف ورزی کرنا جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، شادی کے موقع پر جو وعدے کیے تھے، ملازمت میں جو معاہدے ہوتے ہیں، مزدور اس سے جو اجرت کا وعدہ ہوتا ہے، کرایہ دار، مالک، سرکاری افسران، اعلیٰ حکام اور عوام وغیرہ، سب جگہ جھوٹ پر مبنی معاملات۔ جہاں کہیں یہ غل و غش موجود ہے، خالی باتیں کرتے ہو،
تم کچھ کرنے کا وعدہ کرتے ہو اور وہ کام ٹھیک طرح سے انجام نہیں دیتے ہو. تم یہ کام فلاں وقت پہ کرنے کا وعدہ کرتے ہو اور کہتے ہو یہ پروجیکٹ کروں گا، لیکن انجام نہیں دیتے اور ایک دوسرے کے سر پر ڈال دیتے ہو. ان کا کہنا تھا کہ اس صورتحال میں جو بھی شیعہ ہونے کا دعویٰ کرے وہ بدعنوان ہے، وہ جھوٹا شخص ہے، لہٰذا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہمارا دشمن ہے، کیونکہ وہ دین کو تخریب کر رہا ہے، دین کی شکل کو بگاڑ رہا ہے. اور دغل، ان کا کہنا ہے کہ ہر طرف دھوکہ و فریب ہے، ہر کوئی ہر کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، چاہے گھریلو زندگی میں ہو یا محلے و شہر میں، بازار ہو یا سرکاری ادارے ہوں، ہر کوئی ایک دوسرے کو دھوکے دے رہا ہے. فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی دغل ہو، ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوں، ایک دوسرے کو چکمہ دے رہے ہوں، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر سکتے ہوں، تو کسی بھی صورت تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ہمارا شیعہ کہو. جناب استاد رحیم پور، آپ نے غل و غش کے بارے میں بات کی تھی اور دھوکہ اور فریب کاری کے بارے میں ایک اور روایت بیان فرما رہے تھے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ الفاظ غیر معروف نہیں ہیں، بلکہ وہ الفاظ ہیں جن سے ہمارا معمول میں روزمرہ کا واسطہ ہے. ہم خود انہیں نہیں بولتے ہیں، تاہم ہر کوئی ایک خاص شعبے میں، ایک حد میں، کچھ زیادہ کچھ کم. فرماتے ہیں جہاں کہیں دھوکہ و فریب ہے، ایک دوسرے کو چکر دیتے ہو اور ایسے ہو گئے ہو کہ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے اعتماد میں خیانت کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، اپنے کاروبار، سیاسی سرگرمیوں، گھر میں یا کسی بھی جگہ جھوٹ بولتے ہو، دھوکہ دہی اور جھوٹ کی بنیاد پر تعلیمی ادارے بناتے ہو. تم اپنے فرائض ٹھیک ادا نہیں کرتے ہو. تم کہتے ہو کہ میں دن میں 8 گھنٹے یا 7 گھنٹے اس کام کو انجام دوں گا، لیکن تم ایسا نہیں کرتے کیونکہ تم جھوٹ بول رہے تھے. وقت ضائع کرتے ہو، بہانے بناتے ہو، سستی کرتے ہو، کاہلی کرتے ہو، لوگوں سے، گاہک سے وعدہ کرتے ہو اور اس کے الٹ عمل کرتے ہو، بالکل مالک اور کرایہ دار کی طرح کہ جب طرفین کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے تو دونوں اس کے برخلاف چلنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں. امام حسین کہتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح زندگی میں گرفتار ہیں، یعنی غل و غش، دھوکہ دہی میں پھنسے ہوئے ہیں، فرمایا کہ وہ کبھی بھی ہمارے شیعہ نہیں ہو سکتے. جو کوئی بھی اس طرز زندگی، تجارت کے اس انداز، نکاح و طلاق کے اس انداز کے ساتھ خود کو شیعہ کہتا ہے تو آپ فوری طور پر اس کا انکار کریں، کیونکہ وہ خدا کو جھٹلاتا ہے. یہ لوگ بدعنوان ہیں، ان کا یہ عمل فسق ہے، یہ فساد ہے. وہ آدمی کہتا ہے کہ پھر ہم کیا کہیں؟ فرماتے ہیں وَلَكِنْ قُلْ إِنِّي مِنْ مَوَالِيكُمْ وَمُحِبِّيكُمْ. امام حسین کہتے ہیں کہ کہو میں آپ کا حامی ہوں، کہو میں حسین کا طرفدار ہوں، لیکن یہ نہ کہو کہ میں حسین کا شیعہ ہوں. تم ہمارے شیعہ نہیں ہو، ہمارے محب ہو، ہمارے طرفدار ہو. اگر کوئی غیر مسلم یا غیر شیعہ تمہارے شہر میں آتا ہے، ٹیکسی میں سفر کرتا ہے، دکان پر جاتا ہے، تمہارے گھر میں مہمان بنتا ہے، تمہارے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، اور پھر ایک دن اسے پتہ چلتا ہے کہ تم ملاوٹ کرتے ہو، دھوکہ دینے والے ہو، جھوٹ بولتے ہو، خالی خولی باتیں کرتے ہو، چیزوں میں ہیر پھیر کرتے ہو، جو کام اپنے ذمے لیتے ہو اسے توجہ سے انجام نہیں دیتے. انہوں نے کہا جو کوئی اس طرح زندگی گزار رہا ہے، امام حسین نے کہا اس طرح معاشی، سیاسی، سماجی، خاندانی معاملات کو لے کر چلتا ہے اور اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، ہمارا شیعہ کہتا ہے، تو یہ شخص کرپٹ ہے، خواہ وہ ہمارا حامی ہی کیوں نہ ہو. ہماری زیارت کو آئے اور یا ہمارے لیے آنسو بہائے اور اسی طرح کے دیگر کام، اس سے فرق نہیں پڑتا. پھر اس نے پوچھا تو وہ کون ہے؟ فرمایا تم ہمارے چاہنے والے ہو، ہم سے محبت کرتے ہو، ہم بھی تم سے محبت رکھتے ہیں، ہم سے پیار کرتے ہو، ہم بھی تم سے پیار کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کی نجات کی امید ضرور ہے، لیکن اگر تم خود کو شیعہ کہو تو میں تم لوگوں سے محبت نہیں کر سکتا. اب اس جملے سے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ محب اور شیعہ میں کیا فرق ہے. جناب استاد محترم، جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا ان کی نجات کی امید ہے، لیکن ہم میں سے کچھ اپنی زندگی میں اسی سے جا رہے ہیں جس طرف آپ کا اشارہ ہے. ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ممکن ہے ان میں سے ایک میں ہوں. ہم امام حسین علیہ السلام کے طرفدار ہیں، لیکن ہمارا دل چاہتا ہے کہ امام حسین کے سچے شیعہ بھی ہوں. یعنی کیا؟ آپ کا سوال کیا ہے؟ کون سا راستہ اختیار کیا جائے؟ شاید یہ اسی جہالت کی وجہ سے ہے جس کی نشاندہی آپ نے پہلے کی تھی. اسی بنا پر ہم اس راستے پر چل پڑے. یا شاید یہ وہ تعلیم تھی جو ہمیں دین کے عنوان سے دی گئی تھی. شاید یہ وہ تعلیمات ہیں جو منحرف ہوئیں اور ہمیں بھی اسی راستے پر لے گئی. اس کا ایک حصہ ہماری نادانیاں ہے. دینی تعلیم کے حوالے سے ہمارے پاس زیادہ معلومات نہیں ہیں،
یہ جو محرم و عاشورہ کے دن گزر رہے ہیں، ان میں شاید 98% یہی محبت، عشق، پیار اور اظہار عقیدت کے آنسو ہیں، اور یہ بھی بہت اہم ہیں، نہایت ضروری ہیں۔ باقی 2% یا اس سے کم ایسے افراد ہیں کہ جو بالآخر امام حسین علیہ السلام سے کوئی 5 باتیں سیکھیں جو ہماری زندگی اور موت، دنیا و آخرت، ہمارے اپنے اور معاشرے یا آج اور کل کے کام آئیں، جو ہماری اصلاح کریں، ہمیں توحید اور انصاف سے قریب کریں۔ ان باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ اس کے بارے میں کہ امام حسین علیہ السلام نے کسی کو شفا دی، امام حسین کے روضے پر کون سا معجزہ ہوا، یہ سب کچھ کہتے ہیں اور کہنا بھی چاہیے، لیکن اصل مسئلہ امام حسین علیہ السلام کی امامت ہے۔ دیکھیں، کچھ لوگ حسین جان تو کہتے ہیں تاکہ امام حسین نہ کہیں۔ در حقیقت ہم سب حسین جان ہی کہتے ہیں کیونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب کہا جائے امام حسین تو امامت و اطاعت کی بات ہے، یعنی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس سمت میں کیسے بڑھنا ہے۔ شیعہ کا مطلب ہے وہ شخص جو اپنے امام کے نقش قدم پر قدم رکھتا ہو، قدم با قدم ان کے نقش قدم پر چلتا ہو۔ لفظ شیعہ یہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی مشایعت کرتا ہوں، یعنی میں آپ کا شیعہ ہوں، میں آپ کے ساتھ آ رہا ہوں۔ لہذا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بہت حساس ہیں کہ ہر کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خود کو شیعہ کہے، لیکن اسے حق ہے کہ وہ کہے ہمیں پیار کرتا ہے، ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ لہذا ایک تو ہماری نادانیاں ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ دینی معلومات نہیں رکھتے، دینی آگاہی، دینی شعور بہت کم ہے۔ ہمارے ہاں دینی بیداری اور علم نہیں ہے، جس میں معرفت الامام سب سے پہلے ہے۔ دوسرا حصہ جو میرے خیال میں شاید زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں لیکن ہمیں یہ زیادہ پسند نہیں، یعنی ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح رہتے ہیں تو یہ کیا مطلب نکلتا ہے اور ہمیں کس طرح رہنا چاہیے۔ یعنی یہ مشکل کام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم مال مفت نہ کھائیں، سود، منافع خوری، زیادہ منافع تک شاید نہ پہنچیں، جسے حاصل کرنے کے لیے ممکن ہے ہم شرعی جواز بھی تلاش کر رکھیں، شیعہ بھی رہیں اور دھوکہ نہ دیں، مسلمان بھی رہیں اور جھوٹ نہ بولیں۔ یہ مشکل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو ہم شیعہ بھی رہیں اور جھوٹ بھی بول سکیں، اور اسی طرح کی باتیں جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ امام حسین صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اعمال هذه الامه ما من صباح الا وتعرض الى اللہ تعالی، کوئی صبح نہیں، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ اس امت کے اعمال، تم سب مسلمانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش نہ کیے جائیں۔ ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں، یعنی وہ تمام کام جو صبح سے لے کر اب تک ہم نے کیے ہیں، سید الشہداء فرماتے ہیں وہ خدا کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، تمہارا اعمال نامہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ اب دوسروں کے بارے میں فرض کریں، اس کی تشریح یہ ہے کہ کوئی آ کر کہتا ہے جناب لوگ ہمارے پاس اپنی خوشیاں نہیں لاتے، اپنے مسائل لے کر آتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے ایک مداح نے کہا جو کوئی پریشان ہوتا ہے ہمارے پاس آتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، خدا کا شکر کرو کہ لوگ اپنی پریشانیاں تمہارے پاس لاتے ہیں، اس طرح تم لوگوں کے درمیان خدا کے وکیل بن جاتے ہو، خدا کے سفیر قرار پاتے ہو۔ پھر فرمایا لوگوں کی مادی اور روحانی مسائل حل کرتے ہوئے کبھی نہ تھکنا، لوگوں کے مسائل حل کرنے کی خاطر دن رات محنت کرو، کیونکہ یہ ایک خاص توفیق ہے جو خدا نے تمہیں دے رکھی ہے۔ جہاں کہیں بھی تم دوسروں کی مدد کرتے ہو تمہاری ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ عام طور پر ہم ایسے ہیں کہ جو کچھ ہمارے فائدے میں ہو وہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے خدمت کی ہے، لیکن جو دوسروں پر خرچ کرتے ہیں اپنے وقت، مال یا حیثیت میں سے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ضائع ہو گیا۔ اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ہمارے شیعہ ہو تو بات بالکل اس کے الٹ ہے، تم اپنی دولت، حیثیت اور اپنے وقت میں سے جتنا زیادہ لوگوں کی مادی اور معنوی خدمت کے لیے خرچ کرو وہ آپ کے بہترین مفاد میں ہے، اگرچہ وہ تمہیں نہ جانتے ہوں۔ یہ دراصل آپ کی اپنی خدمت ہے۔ جو کچھ تم کھاتے ہو، اپنے لیے استعمال کرتے ہو، یہ سب دفن ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، چلا جائے گا، فانی۔ اور لوگوں کی خدمت بھی اس طریقے سے کی جاتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ایک کام کرتے ہیں تو سینکڑوں سیلفیاں بھی لیتے ہیں۔ میں نے انسٹاگرام، فیس بک، سماجی رابطوں کی دیگر ویب سائٹ پر دیکھا ہے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے جانے پہچانے چہرے، یہی سیاستدان اور فنکار حضرات وغیرہ، سول سوسائٹی کے لوگ، مثال کے طور پر کوئی کسی غریب کو کھانا کھلاتا ہے یا کوئی کار خیر کرتا ہے
تو اسی موقع پر اپنی 600 ویڈیوز اور سیلفیاں لے لیتا ہے۔ اس سب کے بعد ان کاموں کا کیا فائدہ؟ ایسے افراد جواز پیش کرتے ہیں کہ ہم اس ثقافت کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ثقافت کو رواج دینا چاہتے ہو تو 100 مرتبہ اپنے آپ کو نہ دکھاؤ، 1-2 مرتبہ کافی ہے۔ پھر بہت سے ایسے کام ہیں جن سے تم ثقافت کو رواج دے سکتے ہو، لیکن کم سے کم اپنی تشہیر تو نہ کرو۔ یہ حد سے بڑی ہوئی چیز صرف اپنی تشہیر ہے۔ بلا شبہ کھلے عام بھی خدا کی راہ میں خرچ کرنا اور ہونا چاہیے، لیکن اصل یہ ہے کہ اس کام کا مقصد کیا ہے۔ اب ذرا یہاں ملاحظہ کیجئے، ایک آدمی آیا اور امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ مولا، کیا ممکن ہے کہ ہم روزہ نہ رکھیں؟ کچھ اس طرح، مثلا کچھ نہ کھانا بہت مشکل ہے۔ سید الشہداء فرماتے ہیں کہ اگر تم خدا کے ساتھ رابطہ ٹھیک نہیں کر سکتے اور تم نہیں سمجھتے کہ یہ اختیاری بھوک یعنی کھانا ہے اور تمہیں بھوک لگی، تم کھا سکتے ہو لیکن نہیں کھاتے، سب جانوروں اور دوسرے موجودات کے ساتھ تمہارے فرق کی حد فاصل ہے، یہی حد فاصل ہے، اور انسانیت اس حد کے بعد سے شروع ہوتی ہے، یعنی اس خط کے بعد سے۔ تم اگر خدا کے ساتھ رابطہ ٹھیک نہیں کر سکتے تو کم سے کم لوگوں، فقیروں اور بھوکے افراد کے ساتھ اپنا رابطہ تو ٹھیک کر لو۔ ان 30 دنوں میں تھوڑا سمجھو کہ بھوکے لوگ، وہ گھرانے جو سارا سال بھوک برداشت کرتے ہیں، ان کا کیا دکھ ہے۔ کیا تمہیں تھوڑا سا انسانی درد نہیں ہے؟ تم مذہب اور خدا کی پرواہ نہیں کرتے ہو تو لوگوں کے لیے تھوڑا درد تلاش کر لو۔ لا یجد الغنا مثل جو، امیر، متمول اور سرمایہ دار لوگ بھی بھوک کا ذائقہ چکھیں۔ فیعود بالفضل علی المساکین، اور سمجھ لیں کہ کس طرح مختلف طبقات اپنی ساری زندگی بھوک برداشت کرتے ہیں۔ اب بھوکا کیوں روزہ رکھے؟ اعلیٰ روحانی فوائد کے لیے پیٹ بھرا کیوں روزہ رکھے؟ دونوں کے لیے احساس اور روحانی فوائد ہیں، یعنی ہم مذہبی بھی ہیں اور دوسری جانب غریب یا امیر ہیں۔ ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو عزاداری کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، عزاداری کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، عزاداری کرتے ہیں، خمس و زکوٰۃ، غریب و غربا کا حق نہیں دیتے۔ ایسے لوگ ہیں، اور ایسوں کے لیے امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں آپ ہمارے چاہنے والے ضرور ہیں، لیکن آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ خود کو ہمارا شیعہ کہیں۔ امام فرماتے ہیں خدا کے ساتھ اپنے تعلقات کو صحیح طریقے پر منظم کرو۔ میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، یہ حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے اور سید الشہداء امام حسین سے بھی روایت ہے سلام اللہ علیہما۔ فرماتے ہیں دینداری کی 3 قسمیں ہیں، ایمان، اسلام اور تشیع، 3 قسم کے ہیں۔ ان میں سے ایک جن کا رابطہ، تینوں دیندار اور مذہبی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت کے عشق میں اور اس کے فوائد کی خاطر جو بعد میں انہیں ملیں گے عبادت کرتے ہیں، کار خیر وغیرہ کرتے ہیں، تاہم تینوں اہل نجات ہیں، تینوں جنت میں جائیں گے۔ بہرحال جنت سے جنت تک، جہنم سے جہنم تک کئی درجے اور مرحلے ہیں۔ سارے جنتی ایک جیسے نہیں ہیں اور جہنمی بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، چونکہ کوئی بھی کسی دوسرے کے جیسا نہیں۔ فرمایا یہ تاجرانہ عبادت ہے۔ اس قسم کا دین اور ایمان ایک کاروبار ہے، اس میں ایک خاص مقدار میں کاروبار ہے، اس کے باوجود اچھا ہے، یہ کاروبار اچھا ہے، ان لوگوں سے بہتر ہے جو ایمان نہیں لاتے، بہت بہتر ہے۔ پھر فرماتے ہیں ایک گروہ ایسا ہے کہ ان کا عقیدہ، طرز مذہب اور شیعت غلاموں کی طرح ہے، غلامانہ ہے۔ وہ غلام جو اپنے آقا سے ڈرتا ہے، جہنم کے خوف سے، درپیش مشکلات کے ڈر سے، نیک کام، نظر و دعا اور عبادت کرتا ہے، عزاداری برپا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کاموں کا بھی ثواب ہے، انشاءاللہ اہل نجات ہونے کا سبب بھی ہوگا۔ آپ ان لوگوں سے مختلف ہیں جو ان باتوں کو نہیں مانتے، وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، لہذا یقینی طور پر فرق تو ضرور ہے، لیکن یہ بھی مثالی عقیدہ اور شیعت نہیں ہے، یعنی یہ بلند ترین چوٹی اور مقام نہیں ہے۔ البتہ مجھ جیسے لوگ ان دونوں سے بہت نیچے ہیں، یعنی ہمیں ابھی تک جنت و جہنم کا یقین نہیں آ پایا کہ یہ کام اس کے خوف سے کریں یا اس کی محبت میں کریں۔ ابھی یہ مفاہیم صرف ہمارے ذہن میں ہیں، ہم ان تینوں سے بہت نیچے کے ہیں۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ سید الشہداء اس کی درجہ بندی کیسے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں سوداگروں کی عبادت اور دینداری، تم تجارت کر رہے ہو، غلاموں کی عبادت، دینداری اور تشیع عبادت العبید ہے، اما قوم عبداللہ الشاکرہ،
لیکن کچھ لوگ ہیں کہ حتیٰ اگر جنت و جہنم بھی نہ ہو تب بھی خدا کے تابع فرمان ہیں، اس کے عبد ہیں، عبادت گزار بندے ہیں، اسی طرح عمل کرتے رہیں گے۔ اگر وہ جانتے ہوں کہ خدا کی عبادت کر رہے ہیں اور وہ ان سے راضی ہے اور یہ اس کا شکر ہے، تو فرماتے ہیں یہ عبادت الاحرار، یہ آزاد لوگوں کی، حریت پسندوں کی دینداری اور طرز زندگی ہے۔ آزاد منش انسان اپنے فائدے اور نقصان سے، حتیٰ اپنی آخرت سے بھی گزر جاتے ہیں۔ میں تو دعا کرتا ہوں کم سے کم ان دو گروہوں میں شامل ہو جاؤں۔ جی ہاں، میرے جیسے بندوں سے ان دو کا مقام بھی بلند ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ آزاد منش لوگوں کی عبادت ہے، وہی افضل العبادہ، وہ بھی عبادت ہے لیکن وہ اس تک نہیں پہنچتے۔ امام حسین فرماتے ہیں ایمان، عبادت اور مذہب جس کی ہم تلاش میں ہیں، یہ تیسری ہے کہ جس کے ہم اہل ہیں، تاہم یہ آسان کام نہیں۔ سوالات کا سلسلہ جاری ہے، اس سے پہلے آئیے ایک کلپ دیکھتے ہیں۔ وقتی خواص در یک جامعه، خواص طرفدار حق اونچنان میشوند یا اکثریت قاطعشون اونچنان میشوند که براشون دنیای خودشون اهمیت پیدا میکند، از ترس جان، از ترس از دست دادن مال، از ترس از دست دادن مقام و پست، از ترس منفور شدن، از ترس تنها موندن، حاضر میشوند حاکمیت باطل را قبول بکنند و در مقابل باطل نمی ایستند و از حق طرفداری نمی کنند و جانشون را به خطر نمی اندازند. وقتی اینجور شد، اولش با شهادت حسین بن علی با اون وضع آغاز می شود، آخرش هم می رسد به بنی امیه و شاخه مروانی و بعد بنی عباس و بعد از بنی عباس هم سلسله سلاطین در دنیای اسلام تا امروز۔ جناب استاد محترم، واقع عاشورہ میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا ساتھیوں کی شہادت کے ساتھ ہم خطرہ مول لینے کے لفظ اور اس کے حقیقی معنی تک آتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا معیار ہے یا وہ کون سی روایات ہیں جو عاشورہ کے دن اور اس سے پہلے کے دنوں میں امام حسین کی طرف سے خطرہ مول لینے اور جان کی بازی لگانے کی حمایت کرتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں دنیا و آخرت، عبادت اور سیاست کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی بھر مجاہدانہ جینا ان کے لیے معیار ہے۔ روایات میں ہے کہ عاشور کی صبح سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی کے ذمے لوگوں کا حق ہے، کسی کا مال کھایا ہے یا اس کے ذمے کوئی قرض ہے اور وہ دے سکتا تھا لیکن ادا نہیں کیا، یا اسی قسم کے دوسرے عوامی حقوق اس کے ذمے ہیں، تو وہ ہم سے الگ ہو جائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس کا خون شہدائے عاشورہ و کربلا کے خون سے مل جائے، چاہے وہ بہت نیک، اظہار کرنے والا، مجاہد اور دیانت دار انسان ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یہ بات عاشورہ کی صبح ہو رہی ہے، یعنی یہ بات ان لوگوں سے ہو رہی ہے جو یقینی طور پر شہادت پیش کرنے آئے ہیں۔ ان معیارات کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو میں نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی کچھ مثالیں پیش کی ہیں، ان سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جو مذہبی ہیں، مسلمان، شیعہ اور مومن ہیں، اور نشانی یہ ہے کہ ہم عزاداری کرتے ہیں، ہم زیارات پر جاتے ہیں۔ سید الشہداء امام حسین کے نقطہ نظر سے یہ سب کچھ کافی نہیں، یہ زیادہ سے زیادہ محبت کی نشانی ہے۔ البتہ محبت بھی انتہائی ضروری ضرور ہے، لیکن یہ شیعت نہیں ہے، یہ شیعہ ہونا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم عزاداری کی ایک تقریب میں، ایک مجلس میں ایک دوسرے کو پانی پلاتے ہیں، پھر عزاداری و مجلس ختم ہونے کے 3 دن بعد بازار میں ایک دوسرے کی عزت اچھال رہے ہوتے ہیں، آپس میں جھوٹ بولتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، تشدد، نفرت، بزدلی اور معاف نہ کرنا۔ سید الشہداء امام حسین ان سب چیزوں کو شیعت نہیں مانتے، وہ اسے قبول نہیں کرتے۔ ایک اور مسئلہ جو آپ نے بھی کہا، دیکھیے، ایک شیعت ہے جو صرف رسموں اور رواجوں کا خلاصہ ہوتی ہے، لیکن جب خطرہ آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس وقت عاشورہ کا واقعہ پیش آیا، کربلا میں صرف 72 افراد تھے؟ ایک روایت کے مطابق مجموعی طور پر، کیونکہ اسی دن دشمن کے لشکر سے 10 سپاہی امام حسین صاحب ملے تھے اور وہ بھی شہید ہوئے تھے،
لہذا مثال کے طور پر 100 سے کچھ زیادہ افراد پوری سرزمین سے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آنے والے صرف 10 لوگ تھے، اور وہ جو سب شیعہ تھے، مسلمان تھے، اہل بیت کے چاہنے والے تھے، کیا صرف چند درجن لوگ تھے؟ نہیں، بلکہ اہل بیت اور امام حسین کو چاہنے والے لاکھوں مسلمان تھے، اور ہزاروں وہ جو شیعہ تھے، اب چاہے سیاسی شیعہ تھے یا مذہبی شیعہ تھے۔ بہت سے تو سیاسی شیعہ تھے، مذہبی اعتقادی شیعہ کم تھے۔ خیر، یہ تعداد بہت تھی۔ یہ ہزاروں لاکھوں لوگ آخر اس وقت کہاں تھے؟ تو آپ کا مطلب ہے انہوں نے خطرہ مول نہیں لیا؟ جی ہاں، ان کا کہنا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، شیعہ ہیں، ہم امام حسین کے عاشق ہیں، لیکن ہماری ریڈ لائن موت نہیں ہے بلکہ زندگی ہے۔ ہماری ریڈ لائن یہ ہے کہ ہم خطرے میں نہ پڑ جائیں، ہماری جائیدادوں، ہمارے بینک اکاؤنٹس، ہمارے آرام کو خطرہ لاحق نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ زندگی اسی طرح سے پرسکون گزرتی رہے، خاندان، ہر چیز، سہولیات، نوکری، تنخواہ میں اضافہ ہو۔ یہ سب میرے لیے بہت اہم ہے، میرے پاس رہے۔ اس کے ساتھ کچھ مذہبی بھی بن جاؤں، اہل بیت اور امام حسین علیہ السلام سے عشق کا اظہار بھی کرتا پھروں، تو پھر مجموعی طور پر 72 لوگ ہی کیوں؟ اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ان میں سے کچھ افراد تو اہل بیت کے شیعوں میں سے تھے بھی نہیں۔ ایسے بھی شہدائے کربلا ہیں جو اس دن تک شیعہ نہ تھے، اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل ہی شیعہ نہ تھے۔ ان میں سے ایک زہیر ہیں، وہ شیعہ نہیں تھے۔ زہیر پہلے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے مخالف محاذ پر تھے، وہ امام علی کے مخالف تھے، یہاں بھی غیر جانبدار تھے۔ وہ خود کہتے تھے کہ میں نے حسین کو دعوت نہیں دی، نہ ہی میں نے خط لکھا، اور نہ ہی میں نے حسین سے کوئی وعدہ کیا تھا، لیکن امام حسین نے جو ان سے ملاقات کی وہ متاثر کن تھی، اور زہیر میں رونما ہونے والے روحانی انقلاب میں ان کی زوجہ نے مرکزی کردار ادا کیا۔ لہذا زہیر مذہبی شیعہ بھی نہیں تھے اور سیاسی شیعہ بھی نہیں تھے۔ وہیں پر ایک مرتبہ ان کے لیے معاملات واضح ہو جاتے ہیں، اور ان کی تبدیلی میں ان کی بیوی کا بڑا کردار ہے۔ وہ امام حسین سے بچنا چاہتے تھے، چھپ چھپا کے نکل جانا چاہتے تھے۔ امام حسین نے انہیں پیغام بھیجا کہ آؤ اور مجھ سے بات کرو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، لیکن وہ نہیں آئے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہی کی کوئی بات ان کے لیے مسئلہ پیدا کر دے گی، کوئی ذمہ داری عائد کر دے گی۔ ان کی بیوی نے کہا، حسین پیغمبر خدا کے بیٹے ہیں، جائیں دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہیں زہیر۔ پھر جناب حر کو دیکھ لیں۔ حر بھی شیعہ نہیں تھے، بلکہ وہ یزید کے طرفدار تھے، وہ ایک سرکاری اہلکار تھے۔ انہوں نے امام حسین کو روکا۔ ہمارے ہاں کربلا کے کچھ شہید ایسے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں تھے، یعنی یہ کہنا کہ انہوں نے دین کا مطالعہ کیا تھا یا انہیں بہت معلومات تھیں، نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ مخلص اور دیانتدار تھے۔ آپ کے پاس شہدائے کربلا میں سے ایک شہید ہیں جو عیسائی تھے، وہ نو مسلم تھے۔ آپ کے پاس شہدائے کربلا میں ایسے بھی ہیں جو دشمن کے سپاہیوں میں شامل تھے اور اسی عاشور کی صبح کو ایک بار پلٹا کھایا اور آخری لمحے میں امام حسین کی طرف آ گئے۔ شہدائے کربلا میں سے کم از کم 2 خوارج بھی تھے، 2 بھائی تھے۔ وہ جنگ نہروان میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ لڑے ہیں، لیکن بعد میں امام علی کے دشمن ہو گئے تھے، امام علی کو چھوڑ کر جانے والوں میں سے تھے۔ کربلا میں آتے ہیں، دشمن کے لشکر میں ہیں، اور اچانک ایک مرتبہ امام حسین کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ دونوں بھی شہید ہوئے، یہ دونوں شہدائے کربلا میں سے ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ کربلا میں ان 2 کا نعرہ وہی خوارج والا نعرہ تھا، لا حکم الا للہ۔ اسی نعرے کے ساتھ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی دفاع میں لڑتے ہیں اور جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ 20 سال پہلے امیر المومنین امام علی علیہ السلام اور امیر شام کی جنگ صفین میں شمر وہ ہے جو امام علی کی فوج کے کمانڈروں میں سے ہے، امام حسن و حسین کے ہم رکابوں میں سے ہے۔ وہ زخمی ہوا، مجروحین میں سے تھا۔ بعض روایت کے مطابق زہیر کے بارے میں ہے کہ وہ امیر شام کی فوج میں شامل تھا اور اس نے امیر المومنین علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ بھی کی۔ 20 سال گزر گئے۔ 2 دہائیوں بعد امام علی کا سابقہ سپہ سالار شمر، غازی بننے والا، امام علی کے لیے زخمی ہو جانے والا، اچانک جاتا ہے اور یزیدی فوج کا سپہ سالار بن جاتا ہے، جبکہ زہیر اس طرف سے اس طرف آ جاتا ہے اور کربلا کا شہید بن جاتا ہے۔ وہ دوسرا آتا ہے اور سید الشہداء کا سر کاٹتا ہے۔ لہذا معاملہ یہ ہے،
ابھی انقلاب کے ان 30-40 سالوں میں کیا ہم نے یہ مناظر نہیں دیکھے؟ بالکل مخالف سمت کے محاذ سے کچھ لوگ اس طرف آ گئے اور کچھ لوگ جو اس طرف کے محاذ پر مرکزی جگہ میں تھے اس طرف چلے گئے۔ یہ مسائل جاری رہیں گے اور بار بار ہوتے رہیں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے عمل کو دیکھنا ہے، تو ہم آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ حق کے راستے پر باقی رہنا بہت مشکل ہے۔ حق کے راستے پر باقی رہنا یقینی طور پر مشکل ہے۔ یہ مشکل نظریاتی ہونے سے زیادہ عملی صورت میں ہے۔ یعنی ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں جہاں ہم اپنے ذاتی مفادات اور حقائق کے درمیان، عقائد اور مفادات کے درمیان اپنے مفادات کی طرف ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم اپنے اس عمل کی وضاحتیں اور توجیحات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے منطق گڑھ لیتے ہیں، اس کے لیے ہم قرآن کی آیت ڈھونڈ لاتے ہیں، حدیث لے آتے ہیں، جیسا کہ جب ان لوگوں نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا تو ان میں سے کچھ نے کہا کہ ہم نے یہ کیا کر دیا، اور پھر وہ اعلان کرتے پھر رہے تھے کہ صحیح یا غلط، کہ ہم نے چاہ کر جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، ہم سے سرزد ہو گیا۔ آپ نے ایک نکتے کی طرف اشارہ کیا، لیکن آج ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی زہیر اور حر بن جائے اور پھر حق کے ساتھ جا کھڑا ہو؟ یقینی طور پر ہو سکتا ہے، بہت سو نے شمولیت اختیار کی ہے، ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ اور اب ہماری زندگیوں میں وہ لوگ جو اب طرفدار ہیں اور حقیقی شیعہ بننا چاہتے ہیں، کس راستے پر چلیں تاکہ کام آسان ہو؟ جس طرز زندگی کی ہم نے پہلے نشاندہی کی ہے وہ کس طرح ان کے دلوں میں رواں ہو سکتی؟ اب یہ سوال مجھ جیسے افراد سے نہ کیے جائے تو بہتر ہے۔ بہرحال سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ تو کیا اس سے متعلق روایات موجود ہیں؟ جی ہاں، بالکل ان کی روایات عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ہم اب بھی وہی انسان ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ واقعات 1400 سال پہلے وقوع پذیر ہوئے ہیں، وہ کوئی خاص لوگ تھے، کچھ پیدا ہوتے ہی جہنمی تھے اور کچھ پیدا ہوتے ہی جنتی تھے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آج بھی گزشتہ زمانے جیسا ہے، تب بھی وہی تھا جو اب ہے، کوئی فرق نہیں۔ اس وقت بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان شیعہ سمجھتے ہیں، مومن سمجھتے ہیں، ساتھ ہی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے، ہمیں ظلم کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ ہماری جان، دولت، عزت، آبرو، ہمارا خاندان داؤ پر لگ جائے۔ یہی بات ہے، اس زمانے میں بھی یہی بات کی جاتی تھی۔ آپ یہ خیال نہ کریں کہ اس وقت لوگ کسی اور طرح کے تھے۔ مسلمانوں کی اکثریت اور شیعوں کی غالب اکثریت سارے کے سارے امام حسین سے پیار کرتے تھے، سب کے سب امام حسین اور یزید کے فرق کو بخوبی سمجھتے تھے۔ 95% لوگ سمجھتے تھے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ کیوں؟ انہی وجوہات کی بنا پر۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی ہے، مت سوچیں یہ کوئی دوسرا راستہ ہے۔ اب اگر زندگی، موت، مفادات اور عقائد کا مسئلہ پیش آئے، یا کہیں جناب آپ ایک ایسے مذہبی شیعہ ہو کہ یہ اپنی دھوکہ دہی، ملاوٹ اور ہیرا پھیری بھی کرو گے یا نہیں کرنا چاہتے، اگر حقیقت میں صحیح راستے پر چلنا چاہتے ہو تو پھر ان کاموں کو چھوڑنا ہوگا، لیکن پھر مادی نقصانات ہوں گے، چاہے تمہاری آمدنی کم کیوں نہ ہو جائے۔ ہم زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں، ہم وہی لوگ ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں کوئی خاص قسم کے انسان تھے، اب بھی ویسا ہی ہے۔ میری درخواست ہے کہ اس زمانے کے متعلق جو باتیں کی جاتی ہیں ان میں 1400 سال پہلے کی تاریخ میں کھو کر نہ رہ جائیں۔ یہ انسان شناسی ہے، یہ تاریخ شناسی ہے، یہ محاذ ہمیشہ سے کھلا ہے۔ یہ جو قرآن کریم انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان کرتا ہے، بعد میں فرماتا ہے کہ فی ہے ذکرکم، یہ آپ کی کہانی ہے، آپ بھی اس میں موجود ہیں۔ ہم ماضی کی باتیں نہیں کر رہے، ہم ہمیشہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ واقعات جو انبیاء اور ان کے مخالفین کے مابین پیش آئے، آج بھی وقوع پذیر ہو رہے ہیں، یعنی ابراہیم و نمرود، موسیٰ و فرعون، عیسیٰ و قیصر، اور بدعنوان یہودی ملا، پیغمبر اکرم اور ابو جہل اور ابو سفیان کے درمیان جو کچھ ہوا اس وقت بھی ہو رہا ہے۔ لوگ بدل گئے ہیں، شکلیں بدلی ہیں۔ اب امریکہ اور صہیونی اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں وہ غزہ میں لوگوں پر، عورتوں پر، بچوں پر بمباری کر رہے ہیں۔ ان مظلوموں کو دنیا والے کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کا احترام کرو، اور ان صہیونی دہشت گردوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اس وقت کیا وہ لوگ نہیں ہیں جو کہتے ہیں امام نے انقلاب کیوں برپا کیا ہے، ہم پر 8 سالہ جنگ کیوں مسلط کی گئی، ہم نے دفاع کیوں کیا، ہم نے کیوں اتنے زیادہ شہید دیے، کیوں ایسے کام کرتے ہیں جو ہم پر پابندیاں لگ جاتی ہیں،
کیا آپ جانتے ہیں کہ عاشور کے دن اس طرف والوں میں سے کچھ لوگ آئے اور امام حسین علیہ السلام سے اسی قسم کے جملے کہے؟ امام حسین نے خطاب کرتے ہوئے ان سے فرمایا، سپاہیوں کو حقائق سے آگاہ کر رہے تھے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو الجھا رہا ہے، اپنے لیے الجھنیں پیدا کر رہا ہے اور اپنے آپ کو دوسرے راستے پر لے جا رہا ہے، یا کسی کو ابھی تک خبر نہیں، تو میں دوبارہ ایک بار پھر تاکید کے ساتھ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اصل مسئلہ کس چیز کا ہے۔ جب سید الشہداء امام حسین نے وضاحت کی تو یزیدی فوج میں سے کچھ سپاہی رونے لگے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، مولا، ہم نہیں چاہتے کہ آپ فرزند رسول کے خون سے ہمارے ہاتھ رنگین ہوں۔ آپ سے درخواست کرتے ہیں براہ کرم اس مسئلے کو کسی ایک طرف کر دیں، بیعت کر لیں، تسلیم ہو جائیں تاکہ ہمارے ہاتھ آپ کے خون سے رنگین نہ ہوں۔ آپ نے دیکھا یہ لوگ کس قدر احمق ہیں۔ اس قسم کے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ وہ کہتے تھے یہ سچ ہے، آپ حق پر ہو، یہ سچ ہے کہ یزید ظالم ہے، لیکن آپ ہتھیار ڈال دیں، کیونکہ اگر آپ ہتھیار نہیں ڈالیں گے تو ہم آپ کو قتل کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، جبکہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو قتل کریں۔ اب ذرا اس گفتگو پر غور کیجئے تو آپ کو بخوبی نتیجہ مل جائے گا، آپ بات کو بآسانی سمجھ جائیں گے۔ جب شہداء کے غمزدوں نبی کی بیٹیوں پر انہوں نے دھاوا بولا، سید الشہداء کی بیٹی فاطمہ، ایک خاتون مجھے ٹھیک طرح سے یاد نہیں، تقریباً 17-18 سال کی بھی تھیں، اس گروہ کے بعض بدکردار ان کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی زیور وغیرہ ہے تو وہ چھین سکیں۔ وہ کہتے تھے ہم اسے قیدی بنا لیں اور اپنے لیے کنیز رکھ لیں۔ اس طرح کی بےہودہ اور بغیرتی پر مبنی باتیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کی بیٹی ان سے بھاگ رہی تھیں تو ان کا پاؤں کسی جھاڑی وغیرہ میں پھنس گیا اور وہ زمین پر گر پڑیں۔ ان میں سے چند ایک آگے بڑھے، وہ چاہتے تھے کہ انہیں پکڑ لیں، تو ایک ان کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے، نہیں ایسا مت کرو، یہ حسین کی بیٹی ہے اور رسول کی بھی بیٹی ہے۔ پھر دختر حسین سے کہا، خود ہی دے دو جو کچھ سونا اور زیور تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، کنگن بالی کچھ بھی ہے، ہمیں دے دو۔ وہ اپنی چیزیں اتار کر انہیں دے دیتی ہیں۔ پھر وہ جس نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا حملہ نہ کرو، انہیں ہاتھ نہ لگاؤ، وہ زیورات اٹھا لیتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ ملاحظہ کریں، زیورات اٹھا لیتا ہے اور روتا بھی ہے، یعنی بالکل لفظ پیوفیوس کا مصداق تھا، یعنی وہ جو جانتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، لیکن بغیرت اور بے رحم بھی ہے۔ امام حسین کی دختر ان سے پوچھتی ہیں، تم رو کیوں رہے ہو؟ کہتا ہے، آخرکار آپ پیغمبر کی بیٹی ہیں، امام حسین کی بیٹی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، تو پھر ہمیں مارتے کیوں ہو؟ یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ ہمیں لوٹ کیوں رہے ہو؟ آپ دیکھیں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ کہتا ہے، اس لیے کہ اگر میں نہ لوں گا تو کوئی اور آ کر لے جائے گا، اتنی آسانی سے۔ میں یہ حاصل کر لوں تو اچھا ہے۔ معاملہ سارا یہی ہے۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ آج ایسے لوگوں کی کمی ہے؟ کیا ہمارے درمیان اس قسم کے لوگ نہیں پائے جاتے؟ کیا ایسے لوگ عالم اسلام میں نہیں پائے جاتے؟ ایک عالم دین تھا جس نے سید الشہداء کے قتل کا فتویٰ دیا تھا، یعنی مفتی تھا، وہ بھی شرعی لحاظ سے فتویٰ دیا تھا۔ کہتا ہے وہ اپنے اجداد کی تلوار سے مارا جائے گا۔ اس نے مقابلے پر آ کر غلطی کی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آج ایسا عالم دین موجود نہیں ہے؟ وہ امیر لوگ ہیں جنہیں سید الشہداء کہتے ہیں کہ غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرو، لیکن وہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہم مذہبی بھی ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان بھی ہیں۔ کیا ایسے لوگ آج نہیں ہیں؟ امام حسین کی مذمت کرتے ہیں کہ تم کیوں قیام کر رہے ہو، تسلیم کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس کی وجہ سے وہ آئیں گے اور تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہ چیز باعث بنے گی کہ ہمارے ہاتھ تمہارے خون سے رنگین ہو جائیں گے، اور نبی کی بیٹیوں کے ساتھ وہ سب ہوگا، تو پھر تسلیم کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم قصوروار ہو۔ یعنی وہ جو مزاحمت کرتا ہے، استقامت دکھاتا ہے، انقلاب کی کوشش کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اصلاح امت کی کوشش کرتا ہے، اسی کو مجرم قرار دیتے ہیں۔ یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو درست ثابت کر سکیں، اپنے لیے راہ فرار پیدا کر سکیں۔ اتنے زیادہ مسائل ایسے ہیں کہ معلوم نہیں انسان روئے یا ہنسے، لیکن پرانے مسائل نہیں ہیں، ابھی بھی شمر ہے، زہیر ہیں۔ یہ ماضی کے کردار نہیں ہیں، یہ سب کردار آج کے زمانے میں بخوبی موجود ہیں، ضرورت صرف چشم بینا کی ہے۔ سوالات کا سلسلہ بھی جاری ہے، آئیے کلپ دیکھتے ہیں۔ عزیزان من،
انسان دیر میفهمد این تحولات اجتماعی را. باید مراقب بود. تقوا یعنی این، یعنی مراقب باشید. اون کسانی که حوزه حاکمیتشون شخص خودشون است مواظب خودشون باشن. اون کسانی که حوزه حاکمیتشون از شخص خودشون وسیع‌تر است هم مواظب خودشون باشن هم مواظب دیگران باشن. اون کسانی که در رأسند هم مواظب خودشون باشن هم مواظب کل جامعه باشن که به سمت دنیا طلبی، به سمت دل بستن به زخارف دنیا، به سمت خودخواهی نرن. دنیا طلبی اون است که کسی برای خود بخواهد، برای خود را حرکت بکند، از بیت المال یا غیر بیت المال به فکر جمع کردن برای خود بیفتد. این بد است. باید مراقب باشیم. همه باید مراقب باشن. وقتی که اینجور نباشد، مراقبت نباشد، اون وقت جامعه همینطور هی به تدریج از ارزش‌ها تهیدست میشود میرسد به یک نقطه‌ای که فقط یک پوسته ظاهری باقی مانده است. ناگهان یک امتحان بزرگ پیش میاد، امتحان قیام ابی عبدالله. اون وقت این جامعه در این امتحان مردود میشه. حسینی عاشورہ کی شب میں عاشورائی عبرتوں کے موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم جناب استاد رحیم پور ازغدی کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جو مہم جوئی اور تصادم عاشورہ سے شروع ہوا اور یزید کی وجہ سے ہوا تھا، یا ایسا نہیں ہے اور پہلے سے یہ مہم جوئی تھی؟ یہ مہم جوئی، یہ مارکہ آرائی در حقیقت بعثت نبی سے شروع ہوئی ہے۔ اسلام سے پہلے ابو سفیانیوں کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھگڑا تھا۔ اسلام کے بعد وہ شکست کھا گئے اور تسلیم ہو گئے، بغیر اس کے کہ توحید و رسالت و عدل و نبوت ان سب چیزوں کو مانتے، لہذا پھر سے محاذ بنایا گیا، لیکن اس بار اسلام کے نام سے تھا۔ ابو سفیان شرک کے رہنماؤں میں سے ہے اور رسول اللہ توحیدی محاذ کے رہنما ہیں۔ ابو سفیان وغیرہ شکست کھا جاتے ہیں، جبکہ امیر المومنین پہلے مسلمان ہیں۔ امیر شام اور اس کا باپ آخری مسلمانوں میں سے ہیں۔ وہ اصل میں مسلمان نہیں ہوئے، اور یہ میں نہیں، امیر المومنین امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ لوگ بالکل بھی ایمان نہیں لائے، یہ آئے اور حالات کی کشتی پر سوار ہو گئے، کیونکہ اس کے سوا ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ پھر 50 سال بعد ابو سفیان کا پوتا عالم اسلام کا قائد اور حکمران بن جاتا ہے۔ امام حسین پیغمبر کے پوتے خارجی کہلاتے ہیں، باغی کہلاتے ہیں، یعنی وہ شخص جو قانون کے خلاف ہے، قانون شکنی کرنے والا ہے، تخریب کار ہے، دوسرے لفظوں میں اسے سزا ملنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل وہ باغی ہے، لیکن آپ نے اس 50 سال کے دورانیے کے اندر دیکھا کہ ایسا کیا کیا ہو گیا۔ ایک مخالفانہ سلسلہ جو ابو سفیان اور پیغمبر کا تھا، یہ سلسلہ اسلام کے بعد امام علی اور امیر شام، امام حسن اور امیر شام کی صورت میں جاری رہا، اور پھر کربلا میں امام حسین اور یزید کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ دو سلسلے آج تک موجود ہیں اور آخر تک قیامت تک رہیں گے، نام بدلتے رہیں گے۔ دیکھیں، اہم یہ ہے کہ سید الشہداء امام حسین نے ایک سرحد قائم کی۔ یہاں دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ شہداء کربلا میں سے ایک میرا خیال ہے کہ جناب بریر ہیں، جو قرآن کے حافظ، معلم قرآن اور بہت ہی شریف النفس انسان ہیں، عالم دین تھے۔ کربلا میں قتل و شہادت کے منظرنامے کے اندر آخری لمحات میں زمین پر تلوار کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں، اس کے بعد سے اس لکیر نے امت پیغمبر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ان کی مراد شیعہ و سنی نہیں تھے، ان کی مراد یہ سب چیزیں نہیں تھیں۔ چونکہ میں نے عرض کیا ہے، بہت سے شیعہ تھے کہ جنہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا اور نہیں آئے، اکیلے چھوڑ دیا۔ کچھ غیر شیعہ تھے جو کربلا میں شہید ہوئے اور امام حسین کا ساتھ دیا، چاہے چند ایک ہی ہوں، لیکن تھے ضرور۔ مسئلہ یہ ہے کہ سمجھو تمہارا فریضہ کیا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے، اور خود کو اس راستے پر لے چلو اور میدان میں موجود رہو۔ وہاں کہا تو پھر اس نے لکیر کھینچنے کے بعد وہاں کہا، اب ہم 2 امت ہو گئے ہیں، اور یہ دونوں کہیں گے کہ ہم اسلام پر ہیں۔ پہلے اس طرف والوں نے امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کی، اور پھر اس طرف والوں نے عمر سعد کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ امام حسین کی شہادت کے بعد
مغرب کی اذان کے فوراً بعد عمر سعد کے اقتداء میں سب سپاہیوں امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں نے نماز پڑھی۔ یہ ظاہر میں ایک امت ہے، لیکن حقیقت میں دو امت ہیں۔ ایک وہ امت جو حق و عدل توحید کی طرف باقی ہے، قربانی پیش کرتی ہے، دوسری وہ امت جو ایسی نہیں ہے۔ سید الشہداء امام حسین فرماتے ہیں، جب تم موت سے ڈرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم ظلم اور کفر کے آگے جھک گئے ہو۔ امام حسین ان تمام باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ ہم ان باتوں کو پسند بھی کرتے ہیں، لیکن عام طور پر مانتے نہیں ہیں، اپنے عمل میں ظاہر نہیں کرتے۔ امام حسین فرماتے ہیں، دونوں جو معاشرہ خدا کی راہ، حق کی راہ کو سمجھتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو جانتا ہے لیکن اپنے مفادات کی خاطر الگ راستہ اختیار کرتا ہے، خدا کی بجائے دوسروں کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ طاقت کے مالک، سپر پاور اور دوسری طاقتوں، دولت مندوں وغیرہ کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، چاہے ظاہر میں مذہب اور مذہبی رسومات کا کتنا ہی خیال کیوں نہ رکھتے ہوں۔ امام سے کہا گیا، جناب کیا واقعی یہ سب کچھ اس قابل ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے اور پھر ایک آفت آپ کے بچوں اور عورتوں اہل خانہ پر ٹوٹ پڑے؟ فرمایا، بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے جو قیام کیا ہے وہ یقیناً اس قابل ہے کہ اس سب کو برداشت کیا جائے۔ پیغمبر اکرم کے ایک صحابہ میں سے آئے اور کہا، جناب آپ کے نانا کا تمام ہم و غم آخرت تھی، آپ بھی سیاست چھوڑیں، اقتدار و حکومت سے چھٹکارا حاصل کریں، زندگی کے آخری چند سال میں میری طرح کریں۔ میں بھی مسجد الحرام کا مجاور بن گیا ہوں، اب اپنی زندگی کے اختتام تک یہیں نوافل و نمازیں پڑھوں گا، روزے رکھوں گا اور اعتکاف میں بیٹھا رہوں گا۔ چلیں وہاں چلتے ہیں، انہیں جانے دیں، چھوڑیں، یہ سب گندگی ہے، غلاظتوں کا ڈھیر ہے، دنیا کو انہی لوگوں کے لیے رہنے دیں، ان پر چھوڑ دیں۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، افو لہذا الکلام، افسوس ہے اس سوچ پر، اس کلام پر، یا میں دنیا کے پیچھے ہوں، میں اسی راستے پر چل رہا ہوں کہ جس پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے تھے۔ وہ کیوں سیاسی ہو گئے تھے؟ آپ نے کیوں حکومت بنائی تھی؟ کیوں ان پر 80 جنگیں مسلط کی گئیں؟ میں بھی اسی دلیل کی بنا پر اس ماجرا میں داخل ہوا ہوں، ان حالات میں داخل ہوا ہوں۔ لہٰذا یہی تو آخرت ہے، یہ دنیا نہیں۔ دنیا وہ ہے کہ جس میں آپ سیاست و اقتدار میں اپنے مفادات کی خاطر جاتے ہیں، اور آخرت یہ ہے کہ عوامی مفادات کی خاطر اس میدان میں اترو، توحید و عدل کے پھیلاؤ کی خاطر میدان میں آؤ۔ فرمایا، لیس شانی من یخاف الموت، میری عزت اور مقام کسی ایسے شخص کا مقام نہیں ہے جو موت سے ڈرتا ہو۔ موت حقیر چیز ہے، آپ کی سرخ لکیر، ریڈ لائن موت ہے، قتل ہونا۔ لیکن ہمارے لیے ریڈ لائن کیا ہے؟ ہماری اختتامی حد نہیں ہے۔ فرماتے ہیں، عزت کی راہ میں اور ذلت قبول نہ کرنے کے لیے قتل ہونا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا کتنا آسان اور کتنا خوشگوار ہے۔ آپ کے پاس ایک ایسا دین و مذہب ہے کہ جسے ذلت کے ساتھ اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ مذہبی بھی ہیں اور سر پر جوتے بھی کھاتے ہیں، یعنی یزید اور اس کے دین کو بھی قبول رکھتے ہیں، اور امام حسین کو بھی قبول رکھتے ہیں، اور امام حسین کے دین کو بھی قبول رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارا کوئی ایسا دین نہیں ہے۔ غیرت کی راہ میں مارے جانا میرے لیے بہت آسان ہے۔ لیس الموت فی سبیل العزہ الا حیات خالدہ، اور احیاء حق ہمارے لیے نہایت اہم ہے کہ معاشرے میں حق بحال ہوتا ہے یا نہیں۔ جبکہ ہماری طرف دیکھیں تو میں خود مذہبی ہوں، نماز پڑھتا ہوں، گناہ نہیں کرتا، بہت اچھا۔ یہ تو کم سے کم بلکہ بہت ہی کم ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ معاشرے میں ہر صورت حق کو زندہ کرو، عالمی سطح پر جہاں تک ہو سکے۔ جی بالکل، اس کے لیے سمجھ اور بصیرت کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہ تو لازمی ہے کہ بصیرت بھی چاہیے، سچائی اور ثابت قدمی کی بھی ضرورت ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم ہمارے شیعہ ہو تو میں تمہیں اس کی تعریف بتاتا ہوں۔ موت سے مت ڈرو، دنیا پرستی نہ کرو، خدا کی عبادت کرو۔ دنیا و آخرت دونوں خدا کی ہیں، پل کے اس طرف اور پل کے اس طرف۔ موت ایک پل ہے، اس پل کے اوپر سے عبور کرو۔ اگر تم اسے پار نہیں کرو گے تو بعد میں تمہیں زبردستی پار کروا دیا جائے گا۔ بنی ہاشم سے کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ بنی ہاشم والے بھی نہیں آئے، انہوں نے بھی اپنے امام کو اکیلے چھوڑ دیا۔
اکثر نہیں آئے، بڑی حیثیت والے تو خاص طور پر نہیں آئے۔ میں ابھی ان کے نام نہیں لینا چاہتا۔ وہ لوگ نہیں آئے، کہنے لگے امام حسین کا حساب کتاب غلط ہے، انتہا پسندی ہے، یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا وغیرہ۔ یہ باتیں سید الشہداء سے کہیں اور پھر نصیحت کرتے ہیں کہ حکمران جانور ہیں، وحشی ہیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، جیسے کہ کوئی ذاتی لڑائی ہو۔ جیسے کسی پاگل سے جھگڑا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ بھائی پاگل کے منہ نہ لگو، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ کیا آپ کے خیال میں یہ سب کچھ ایسا ہی ہے؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بات حیات الخالدہ کی ہے، میں ابدی زندگی پر عقیدہ رکھتا ہوں۔ مومن اگر مومن ہو، قرآن پر اس کا ایمان ہو، تو ابدیت ہمارے آگے اور سامنے ہے۔ لیس الموت فی سبیل العزہ الا حیات الخالدہ، ذلت، سمجھوتا، ظلم کے آگے سر تسلیم خم نہ کرنا، حق کی راہ میں مارا جانا، یہ ابدی زندگی ہے۔ ولیست الحیات مع الذلہ، وہ زندگی جس میں تم طاقتوں کے سامنے ہتھیار ڈال دو، سر جھکا دو، سپر پاور کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ کتنا زندہ رہ سکو گے مزید؟ 2 دن، 10 دن، کئی سال؟ سرخ موت کے بجائے زرد موت میں گرفتار ہو جاؤ، اپنے بستر پر مر جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ ذلت کے ساتھ زندہ رہنا اور دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دینا حقیقی موت ہے۔ الموت الذی لا حیات معاہ، یہ خالص موت ہے کہ جس میں کوئی زندگی کی رمق نہیں، 100% موت ہے۔ خیر، اب ہم میں سے کتنے لوگ اس منطق کو مانتے ہیں؟ کتنے تیار ہیں؟ انقلاب میں کتنے لوگ خطرہ مول لیتے تھے؟ ایک اقلیت تھی، بعد میں آہستہ آہستہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون، جنگ میں کیا ہر کوئی محاذ پر آیا تھا؟ صرف چند ہزار خاندان وہاں ساتھ کھڑے ہوئے، لڑے اور انہوں نے جانثاری کی۔ لوگوں کی اکثریت تو گھروں میں بیٹھی تھی اور صرف دعا کرنے پر اکتفا کر رہے تھے، ساتھ نہیں آتے تھے، کچھ تو لطیفے بھی بناتے تھے۔ آپ اپنی فیملی میں دیکھیں، اس وقت آپ نہیں تھے، آپ اپنی فیملی میں دیکھیں کتنے لوگ گئے، 30-40 لوگوں میں سے 3-4 محاذ پر گئے ہوں گے، باقی باتیں کرتے ہیں۔ اور آج بھی یوں ہی ہے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہی تھا، یہ ایسے ہی بار بار تکرار ہوتا رہے گا۔ لہٰذا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے اس جملے کو سنیں، بار بار سنیں۔ کتنے لوگ اسے مانتے ہیں؟ فرمایا افا بالموت تخوفنی، کیا مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ یہ جو تم کہتے ہو کہ قتل کر دیے جاؤ گے، کیا یہ دھمکی ہے؟ امام حسین پوچھتے ہیں، یہ دھمکی ہے؟ نہیں، یہ موقع ہے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے جملے ہیں، هل تقدرون الی اکثر من قتلی، آج تم مجھے قتل کرنے کے سوا میرے ساتھ کیا کرو گے؟ اس کے سوا تم کچھ کر بھی نہیں سکتے، تو میرے اور ہم سب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جو کر سکتے ہو وہ یہی ہے کہ ہمیں قتل کر دو گے۔ مرحبا بالقتل فی سبیل اللہ، راہ خدا میں شہید ہونا مبارک امر ہے۔ میں اپنے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں شہادت کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تم مجھے کس چیز سے ڈرا رہے ہو؟ کیا جب موت سے نہیں ڈرتا اس لیے کہ راستے بند ہو گئے ہیں؟ اب یہیں ایسا ہی ایک خطبہ حج کے موقع پر بھی منی میں دیا گیا۔ کربلا سے 1 سال پہلے عالم اسلام کے بزرگوں سے یہی بات کی گئی تھی۔ امام حسین فرماتے ہیں، تم جانتے ہو کہ ایسا کیوں ہے؟ کیوں تم سمجھتے ہو کہ یہ سب کیا ہے؟ تم قدم قدم پیچھے ہوتے جا رہے ہو، تم بدعنوانی اور ذلت کا شکار ہوتے جا رہے ہو، تم ظالموں اور آمروں کے آگے جھکتے چلے جا رہے ہو، تم دیکھ رہے ہو کہ ہر چیز کو، لوگوں کی دنیا اور آخرت کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور جھک رہے ہو، خاموش ہو، اس کے لیے جواز پیش کر رہے ہو، توجیحات بناتے ہو۔ کیوں تم موت سے ڈرتے ہو؟ جناب استاد، ایک سوال ہے۔ آپ نے ابھی خطبہ منی کی طرف اشارہ کیا۔ اس خطبے کے ابواب میں جہاں کہیں کوئی اہم بات ہو تو اس کی نشاندہی فرما دیں۔ آپ کے خیال میں خطبہ منی اہم ہے؟ اور اس میں خواص، اعلیٰ حکام اور افسران کے حوالے سے جو گفتگو ہے اس پر روشنی ڈالیں۔ سید الشہداء امام حسین کا یہ خطبہ واقعہ کربلا سے 1 سال پہلے کا ہے، جب امیر شام زندہ تھا لیکن اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہا تھا۔ امام حسین بھی جانتے تھے کہ وہ کئی سالوں سے یزید کے لیے راہیں ہموار کر رہا ہے۔ میں دوستوں عزیزوں سے گزارش کروں گا کہ اس خطبے کو ضرور پڑھیں، اس کے ایک ایک جملے پر غور کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے بتایا امام حسین سید الشہداء نے کربلا میں فرمایا، تم میری شان و شوکت اور میری عزت تار تار کرنا چاہتے ہو، لیکن یاد رکھو میری عزت کبھی ختم نہ ہوگی۔
اور تم صرف میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکو گے۔ بالکل یہی جملے ہیں، وَلَكِنَّكُمْ لَا تَقْدَرُونَ عَلَىٰ هَدَمَ مَجْدِي، تم میری شان و شوکت کو ختم کرنے پر قادر نہیں ہو۔ وَمَحْبُ الْعِزِّ وَالشَّرَفِ، تم میری عزت اور سربلندی کو کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ میں حالت قیام میں مر جاؤں گا، میں کھڑا کھڑا مر جاؤں گا۔ کچھ لوگ اپنے پیٹ کو اپنی عزت پر ترجیح دیتے ہیں۔ امام حسین کہتے ہیں شیعہ اور دعوے دار کے درمیان سرحد یہاں ہے۔ فرمایا ہم کس چیز کو اپنی عزت پر ترجیح نہیں دیتے، چاہے اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے۔ لہذا دوستوں سے، عزیزوں سے ایک گزارش ہے کہ اس خطبے پر ضرور غور کریں۔ میں گزارش کروں گا اپنے بہن بھائیوں سے جو اسے دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اس پر غور کریں۔ فرماتے ہیں البتہ منی میں امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے بھی اسی قسم کا خطبہ نقل ہوا ہے۔ اس کا تعلق ان سے پہلے خلیفہ اور خلیفہ سوم کے معاشی بدعنوانیوں کے دور پر اعتراضات سے متعلق ہے، لیکن اس روایت کے مطابق یہ کربلا سے متعلق ہے جو اسی سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔ یہاں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ حج کے لیے آئے ہیں اور وہ منی میں ہیں، سب بزرگوں سے کہیں کہ وہ یہاں آ جائیں۔ تمام بنی ہاشم، تمام موجود صحابہ کرام، تابعین، علماء، قاری حضرات، نامور لوگ اور جو قبائل کے مذہبی پیشوا ہیں، سب آگے آ جائیں اور یہاں جمع ہو جائیں۔ پھر روایت میں ہے کہ تقریباً 200 کے قریب اصحاب رسول جو کہ بوڑھے ہو گئے تھے، امام حسین کے خیمے میں آئے، اس بڑے خیمے میں جہاں آپ تقریر فرما رہے تھے، یعنی خطبہ بیان کر رہے تھے۔ اسی طرح سینکڑوں لوگ، شاید 600-700 کی تعداد تابعین آئے، یعنی دوسری نسل جو کہ وہ بھی قبائل کے سرداروں میں سے تھے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اس تقریر میں جن مفاہیم کو بیان کیا ہے اس میں زیادہ تر ان کو مخاطب کیا ہے، خواص کو مخاطب کیا ہے۔ خواص بشمول وہ جو علمی و مذہبی افراد ہیں، مفتیان ہیں، وہ جو مشہور و معروف شخصیات ہیں، ان کے پیروکار موجود ہیں۔ ان میں سے کئی ایک معاشرے میں مذہبی اساتذہ ہیں، قائدین میں شامل ہیں، سپہ سالار ہیں، کچھ سیاسی قائد ہیں اور کچھ سیاسی قد کاٹ رکھتے ہیں، بڑا قد کاٹ۔ یہ سلسلہ گفتگو جاری ہے تاکہ خطبہ منی جس کا ذکر ہوا اس میں خواص، سیاسی رہنماؤں اور افسران سے جو خطاب کیا گیا ہے اس کے بارے میں مزید جان سکیں، جس کے لیے ہمارا یہ پروگرام دیکھتے رہیے۔